بات پہلے ایک دفعہ میرے آگے آئی تھی، اس میں تو یہی بات تھی کہ سجدہ اللہ پاک کے آگے تھا، وہ تعظیم کا ایک انداز تھا، تعبیر کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ تو اگر حنیف صاحب نے ایسی بات کی ہے تو بھائی پھر اگر ہم حنیف صاحب کی بات مانیں گے تو وہی آیت ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ انہوں نے تو اپنے پیروں کو اور رہنماؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ نہیں بھائی، ہم تو رب نہیں بنا سکتے، لہذا رب تو اللہ ہی ہے۔ جو قرآن کی سیدھی بات بتائے گا تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی وہ اپنے راضی ہم اپنے راضی، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ تو اس سے یہ بات کا آپ کو کہاں سے پتہ چلا، اور یہ بات واقعی کنفرم ہے؟ چلو میں بھی چیک کرتا ہوں، اگر ایسی بات ہے تو بھائی تو نہیں بھائی، اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا، شرک کے اندر نہیں جا سکتے۔ سجدہ تو بھائی صرف اللہ کو ہی ہے اور کسی کو بھی سجدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ ہم ایمان رکھ سکتے اس بات پہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیجئے میرا صاحب، ابھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حنیف صاحب یہ کانٹ کر چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ چیخ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی کنفرم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہاں مجھے ابھی تک یاد ہے، جب یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، 5 مہینے، جب وہاں شیخو پورہ میں ایک ساتھی تھے ہمارے، یعنی کسائی کی دکان تھی، تو بڑے جوش اور جذبے والے، تو انہوں نے کہا کہ حنیف صاحب یہ کہہ نہیں سکتے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اگر حنیف صاحب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہا تو میں بالکل ان کو چھوڑ دوں گا۔ اندازہ لگے 6 مہینے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ ہمارا کوئی بھائی ہے جس تک ہمارے ایک عمر صاحب ہے، انہوں نے دعوت پہنچائی ہے، تو وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ اچھا حنیف صاحب نے یہ کہا ہے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ حنیف صاحب نے یہ کہا ہے۔ اور اگر حنیف صاحب نے یہ کہا ہے اور پھر ہم حنیف صاحب کی بات کو مانیں تو پھر تو مولویوں اور پیروں کو رب بنانے والا معاملہ ہے۔ بالکل ہم نہیں رب بنائیں گے، رب ہمارا اللہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، غور کرو، یہ بہت بڑی بات آپ کے اندر آ گئی ہے۔ دیکھو، اس سے پہلے بڑے بڑے علماء کیا گمراہ نہیں ہوئے تھے؟ کہ آج آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ محمد حنیف صاحب کیوں گمراہ ہو گئے؟ ایمان آنے کے بعد سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا، کھول کھول کے ایمان کو اور شرک کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کے عقیدے آپ اگر بنانا شروع ہو جائیں کہ نبیوں کو سجدہ کرنا بھی اگر شرک نہیں ہے تو پھر کیا دنیا میں یہ شرک ہے؟ اور پھر دوسرے نبی کو نبی کے ذریعے سجدہ، اللہ کے بندو اتنا ظلم نہ کرو، اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ انبیاء کے اوپر، جبکہ اس کی صحیح تشریح موجود ہے، مومنانہ تشریح موجود ہے، اور ایک موحد عالم دین نے وہ کی ہے، اور خود اپنی طرف سے نہیں کی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ کر چکے تھے، لیکن تھوڑے لوگوں نے یہ کی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، تھوڑے لوگوں نے کی ہے، اکثریت نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہا ہے۔ تو اکثرهم مشرکین قرآن کہتا ہے، اکثرهم لا یعقلون، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اکثریت مشرک ہے، اکثریت نہیں جانتی ہے۔ تو اکثریت کے اوپر پیچھے چلو گے کہ اکثریت نے کیا کہا ہے، ابن کثیر نے کیا کہا ہے، بریلویوں نے کیا کہا ہے، دیوبندیوں نے کیا کہا ہے، سعودیوں نے کیا کہا ہے، ان کی باتوں کو مانو گے اللہ کی بات کے مقابلے میں، تو پھر وہ آیت کیوں نہ دہرا دوں، مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سر پھرو، وہ مغز پھرو، وہ امیر پرستو، وہ دنیا پرستو، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے اللہ کا ذرا بھی وقار نہیں ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں یوسف علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں یعقوب علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا ہے، کسی نبی ولی نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے۔ جب اتنے جو نیک لوگ ہیں انہوں نے بھی تمہیں پیدا نہیں کیا، جب تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہو تو محمد حنیف کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے؟ اس نے تمہاری مت مار دی ہے، خود اپنی بھی۔ اور مجھے یقین کرو، میں تم میں سے سب سے زیادہ ان کو جانتا ہوں، میں 8 سال ان کے ساتھ رہا ہوں بالکل سائے کی طرح، میں ان کے مزاج سے واقف ہوں، میں ان کے بالکل جو ان کا جتنا یعنی فہم و فراست ہے میں اس سے واقف ہوں۔ یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور ان کی آزمائش ہوئی ہے، ان کی آزمائش ہوئی تھی، انہوں نے
بس ضد کا مسئلہ بنا کے یہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. جانتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے، لیکن اب ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں. ان کی ضد کی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. اپنے اہل و عیال کو، ان کیا قصور کیا ہے ان بچوں نے، تمہاری بیوی بچوں نے کیا قصور کیا ہے جو ایمان کو سمجھ بھی گئے تھے. اب تمہاری وجہ سے پھر یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو مان کر یہ ہمیشہ کی اپنی آخرت برباد کر دیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر وہاں رہو گے. کتنا تمہیں سخت غصہ آئے گا، اپنے اوپر ہاتھ کاٹو گے. اور اس وقت ہم لوگ یاد آئیں گے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، یقین کیجئے ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، حنیف صاحب کے بھی. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنی خیر خواہ کو اور دشمن کو نہیں سمجھتے ہیں اور اب ضد میں آ گئے. تو یہ آج کی بات، یہ بڑی عجیب باتوں میں سے ایک بات ہے کہ دیکھو آج 6 سال بعد ایک محمد حنیف صاحب کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے اور میں تحقیق کروں گا، میں کنفرم کروں گا. بالکل کنفرم کرو میرے پیارے بھائیو، فون کر کے پتہ کر لو. جو پہلے لوگوں نے فون کر کے کنفرم کیے نا، جن لوگوں نے، ان کے بھی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ریکارڈ کر لیے ہیں. ان کو آگے سے حنیف صاحب سمجھاتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت دے دی تھی، نازل کے وہاں ایک شرک کو کور کرنے کے لیے کو شرک ہو کر بیٹھے. کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صفت دے دی تھی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کرا دیا معجزانہ طور کے اوپر. معجزے ہوتے رہتے ہیں، معجزات کو پیش کر کے 2 شرک اور کہہ دیے. اور پھر آگے اتنے بڑے کہنے لگے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو بتاؤ مشرکین مکہ کا پھر کیا قصور ہے؟ پھر بریلویوں کا کیا قصور ہے؟ پھر کیا فرق ہے تمہارے میں اور دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں اور اہل حدیثوں میں؟ اللہ کے بندوں غور کرو. کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ کیا امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے؟ تو بتاؤ، پہلے تو ہم دوسرے فرقوں کو کہتے تھے کہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہ بناؤ، یہ رب بنانا ہے. اب خود رب بنا لیا تم نے. یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حنیف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعائیں بھی ہیں، یقین کیجیے. لیکن کبھی کبھی غصہ آتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنی پیاری جماعت، ہم نے تو بڑے ارادے تھے ہمارے، آگے جا کے ہم نے کفر و شرک کا جنازہ نکالنا تھا، رنگے جہاں بدلنا تھا، اور جہاد فی سبیل اللہ کی بازی کھیلنی تھی، یا اس دین نے غالب آنا اور یا ہماری جان اس راستے میں جائے، اللہ تعالیٰ شہید کر دے. ہم تو اس ارادے سے اس جماعت میں آئے اور انہوں نے پھر ہمیں مشرک بنانے کی کوشش کی ہے. ہمیں تو اللہ نے بچایا ہے شرک سے. پیارے بھائیوں بچاؤ، شرک نہ کرنا میرے بھائیوں، شرک نہ کرنا، بس شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا یہ شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے. اور یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آڈیو موجود ہے، 3 آڈیو موجود ہیں، انداز ڈفرینٹ اینگل سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے اور مولویوں سے بحثیں کیا کرتے تھے. مجھے ایسے لگتا ہے اس دور میں یہ محمد حنیف ہی کوئی اندروں اندر سوال بھیجتے ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت، نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، وہ گر پڑے اللہ کے لیے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. محمد حنیف کے ایمان کے اندر خرابی تھی اور وہ اس کے اوپر ڈٹ کے للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے.